بچوں، برسوں پہلے کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک جھیل کے کنارے 6 خرگوش رہتے تھے۔ ایک دن پپیتے کے ایک اونچے درخت سے ایک بڑا سا پپیتا جھیل میں گرا۔ پھل کے پانی میں گرتے ہی زور سے گڑم کی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی تمام خرگوش بہت زیادہ ڈر گئے اور یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ آواز کس کی ہے، وہ سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک لومڑی نے جب انہیں بھاگتے دیکھا تو پوچھا، ارے ارے خرگوش میاں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ گڑم پیچھے آ رہا ہے۔ یہ سن کر لومڑی بھی گھبرا گئی۔ وہ سمجھی کہ گڑم نہ جانے کون سی بلا ہے، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب خرگوشوں کے ساتھ لومڑی بھی تھی۔ راستے میں انہیں بندر ملے۔ یہ سن کر بندر بھی گھبرا کر درختوں پر جھولتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ سب دوڑتے ہوئے ایک ہاتھیوں کے غول کے پاس پہنچے۔ اس غول کے سردار ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر بندروں سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، یہ اندھا دھن کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ بھائی ہاتھی، جان بچانے کا وقت ہے، جان بچاؤ اور بھاگو۔ بندر کی بات سن کر ہاتھیوں کا پورا غول کا غول اندھا دھن بھاگنا شروع ہو گیا، اور جب ہاتھی بھاگے تو ہر طرف تہلکا مچ گیا۔ جو جانور انہیں بھاگتا دیکھتا بغیر سوچے سمجھے ان کے ساتھ ہی دوڑ پڑتا۔ ہرن، جنگلی بھینسے، گینڈے، کالے بھالو، بھورے بھالو، تیندوے، چیتے اور شیر وغیرہ سبھی جانور خوفزدہ ہو کر خرگوشوں کے ساتھ بھاگنے لگے۔ وہ سب بھاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہے تھے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک ببر شیر رہتا تھا۔ اس نے جو ان سب کو بھاگتے دیکھا تو وہ ایک شیر سے بولا، ارے جنگل کے بادشاہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس تو پنجے ہیں، دانت ہیں، تم جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، پھر تم دوسرے جانوروں کی طرح اس طرح کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ گڑم ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ گڑم؟ یہ گڑم کیا ہے اور یہ کہاں رہتا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ تو پھر پہلے معلوم کرو، بغیر سوچے سمجھے اس طرح کسی چیز پر یقین نہ کرو۔ بچوں، یہ سن کر شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے چیتے سے معلوم کیا۔ چیتے نے تیندوے کا نام لیا۔ وہ تیندوے کے پاس پہنچا تو تیندوے نے کہا کہ یہ خبر اسے بھورے بھالو سے معلوم ہوئی تھی۔ بھورے بھالو نے کالے بھالو کا نام لیا۔ ہاتھی، گینڈے، ہرن، ہر ایک سے معلومات حاصل کی گئیں۔ سبھی نے کہا کہ انہیں دوسروں سے پتا چلا تھا۔ آخر میں لومڑی کی باری آئی۔ شیر نے اس سے پوچھا، لومڑی، یہ ضرور تمہاری شرارت ہے، بتاؤ وہ گڑم کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے؟ حضور، میں نے تو خود خرگوشوں سے گڑم کا سنا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ گڑم آ رہا ہے۔ لومڑی کی بات سن کر شیر خرگوشوں کے پاس پہنچا، جو ایک کونے میں ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ کیوں خرگوشوں، تم نے کہاں گڑم کو دیکھا تھا؟ ہم سب نے گڑم کی خوفناک آواز خود سنی تھی، ہمارے ساتھ چلو، ہم خود تمہیں جگہ دکھاتے ہیں۔ یہ سن کر شیر ببر اور سارے جانور خرگوشوں کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں جنگل کی جھیل پر لے گئے اور اشارہ کر کے کہا کہ ہم نے یہاں وہ آواز سنی تھی۔ اتنے میں بچوں، ایک اور بھاری بھرکم پپیتا پانی میں گرا اور گڑم کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر ببر شیر اپنی ہنسی نہ روک سکا اور ہنستے ہوئے کہا، تم بھی بڑے عجیب و غریب لوگ ہو، گڑم کی آواز سن کر اتنے خوفزدہ ہو گئے۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ آواز پانی میں پھل کے گرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
آخر اسے سن کر اس قدر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس قدر ڈر کر سر پر پاؤں رکھ کر تم لوگوں کو آخر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بچوں، شیر کی بات سن کر تمام جانوروں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنی اس خواہ کی بھاگ دوڑ پر بڑے نادم اور شرمندہ تھے۔ تو بچوں، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سنی سنائی بات پر چل پڑنے سے پریشانی ہی ہوتی ہے۔ خدا نے عقل اسی لیے دی ہے کہ اسے کام میں لایا جائے۔